والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. یقیناً آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہو کہ جس محلہ میں انتہائی لائق، فائق اور محنتی شریعت عالم دین مولانا محمد طاہر صاحب کی صورت میں اللہ نے آپ کو عطا کر رکھا ہے. جتنا بھی آپ شکریہ ادا کریں اللہ کا اتنا ہی کام ہے. ہم پورا ملک پھرتے ہیں، بڑے بڑے اداروں میں پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں، لیکن یہ فرشتے نما شکل بچے اور یہ ابابیلیں ایک لباس میں، ایک جیسی ٹوپی میں اور ایک جیسے کردار میں ڈھونڈنے سے بھی بہت کم سامنے آتے ہیں. میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل میں یہ چاہتا ہوں کہ ان بچوں کو ایک دفعہ ہم سبھی اپنی نظروں کے ساتھ دیکھیں اور یہ بچے اپنی اپنی نشستوں سے ایک لمحے کے لیے کھڑے ہو جائیں. سارے بچے جو یہاں کے طالب ہیں وہ کھڑے ہو جائیں. یہ دیکھیے بچوں کا انداز، بچوں کی صفائی ستھرائی، خوبصورتی. اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر کی طرح اللہ ان کے باطن کو بھی پاک فرمائے انشاءاللہ. بیٹھیے شاباش. جب اس بچے کی دستار ہو رہی تھی میں نے مولوی طاہر صاحب سے کہا اس کے والد گرامی کون ہیں، اور وہ بھی تشریف لا رہے تھے. یہ بائیں طرف بیٹھے ہیں محمد ناصر صاحب. میں نے اس وجہ سے خود چاہا کہ صرف بچے کی زیارت نہیں ہونی چاہیے اور بچے کے ساتھ اس باپ کی بھی زیارت ہونی چاہیے کہ کل بھی تو ہم نے اس کی زیارت کرنی ہے انشاءاللہ. آج اس بچے کو دستار ہم نے باندھی ہے اور ان کے سر پہ دستار ہم نے رکھی ہے، اور حدیث کے مطابق اللہ کی توفیق کے ساتھ دستار کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اپنے شایان شان اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس بچے کے والدین کے سروں پہ رکھیں گے. یہ ایک بڑا موقع ہے، بڑے شرف کی بات ہے کہ ایک بچے کا باپ حافظ قرآن کا باپ ہے. بڑی بات ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو تاج پہنائیں گے اور اس تاج میں جڑے موتیوں میں ایک موتی کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی. اب بات یہ ہے میرا عزیز، جب اس کے والدین کا یہ مقام ہے، اس کو تاج پہنایا جا رہا ہے، اور تاج میرے اور آپ کے ہاتھوں سے نہیں اللہ تعالیٰ پہنا رہے ہیں. یہیں سے سمجھ لو اس بچے کا کیا حال ہوگا، اس کا کیا مقام ہوگا. اس کے تاج کی بات رسول اللہ نے نہیں فرمائی. یہ نہیں کہا کہ اس بچے کو تاج پہنایا جائے گا، فرمایا اس کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا. اب بات یہ ہے اس بچے کا مقام کیا ہے. باپ کا تو یہ مقام ہے، ماں کی یہ عزت ہے، لیکن اس بچے کا مقام کیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مقام الگ ذکر کیا، اس کا مقام الگ بیان فرمایا.
ام درداء رضی اللہ عنہا نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، امی جان یہ تو بتائیے جنت میں جو جانے والے افراد ہیں مرد و خواتین ہیں اور ان کی شان کیا ہے؟ ان میں نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، اور حج ادا کرنے والا، زکات دینے والا اور معاملات کرنے والا، اور وہ جائیں گے جنت میں کس شان کے ساتھ جائیں گے؟ حضرت عائشہ نے ایک کمال کا جواب دیا، اور یہ جواب حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ حضرت طاہرہ نے فرمایا، ان عادت درج الجنہ بعادت آی القرآن، فرمایا ام درداء کہ جتنے قرآن کی آیتیں ہیں اتنے ہی جنت کے درجات ہیں۔ کل قیامت کے دن دنیا جنت کو تلاش کرے گی، لیکن یہ جنت حافظ قرآن کو تلاش کرے گا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا لوگ جنت کی طرف بھاگیں گے اور رب کائنات میں ساری جنت سمیٹ کر کے سوا کے اس کے سینے میں محفوظ کر دی ہے۔ اور یہ حضرت عائشہ نے یہ بات فرمائی، اور پیغمبر کائنات کا یہ فرمان ہمیں آج بھی حدیث کی کتابوں میں نظر آتا ہے۔ ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، آقا تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآن سے کہا جائے گا یہ جنت کی سیڑھیاں ہے، چڑھتا جا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا جا، اور وہاں لفظ ہے ان منزلتک عند آخر آیا جہاں قرآن پاک کی تیری آخری آیت ہے وہی تیرا مقام ہے۔ ان منزلتک وہی تیری جگہ ہے، وہی تیرا مقام ہے۔ اللہ کے نبی یہ نہیں کہتے، عام معنی یہ کیا جاتا ہے کہ جہاں قرآن کی آخری آیت ہوگی۔ میرا عزیز حدیث میں یہ جملہ نہیں ہے کہ قرآن پاک کی آخری آیت اور یہ آخری آیت تو بالناس سورۃ الناس کی آخری آیت بنتی ہے، گویا کہ اس معنی کے مطابق مطلب یہ بنے گا کہ شروع سے شروع کر الحمدللہ رب العالمین سے پڑھ اور والناس کی آخری آیت پر جا کر ختم کر، جہاں یہ آیت ختم ہوگی وہی تیری جنت ہوگی۔ یہ معنی عام ہے۔ ایک معنی اس کا اور بھی ہے، چونکہ حدیث پاک میں قرآن کی آخری آیت کا جملہ نہیں بولا گیا، وہاں ہے کہ ان منزلتک عند آخری آیت کا، تیری آخری آیت جہاں ہوگی وہی تیری جنت ہوگی۔ اس حدیث کے مطابق معنی یہ بنتا ہے کہ حافظ قرآن پڑھتا جائے گا، جنت کے سینوں پہ چڑھتا جائے گا، حافظ قرآن تلاوت کرتا جائے گا، جنت کی بلندیوں کو چھوتا جائے گا، اور جنت 100 درجات کا نام ہے اور وہ چلتا جائے گا، اور ایک مقام ایسا آئے گا کہ سورۃ الناس پڑھ جائے گا من الجنۃ والنار، اور اس کی پیاس ابھی نہیں بجھی، پھر وہ قرآن پاک شروع سے شروع کرے گا، اور اس لالچ کے ساتھ آگے بڑھتا جا اور جنت میں بلندیوں کی طرف چلتا جا۔ رب کائنات کہے گا ان منزلتک عند آخر آیتک، اے جہاں تو کہے گا ربا میں اب آخری آیت پڑھنا چاہتا ہوں، رب کہے گا یہی ہے تیری جنت۔ سبحان اللہ، نعرہ یہ مقام عظمت قرآن، عظمت قرآن، مولانا مطیع اللہ راشد صاحب، یہ مقام صرف حافظ قرآن کو ملے گا، قرآن پاک کے طالب کو ملے گا، قرآن پاک کے پڑھنے والے کو ملے گا۔ آپ کو تو مل گیا نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تاج دے دیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پر تاج رکھ دیا۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک مقام ہے جو حافظ کے والدین کو حاصل ہونے والا ہے، اور وہ بات بھی آقا دو عالم نے خود بیان فرمائی ہے، حدیث مقدسہ میں موجود ہے کہ رب کائنات کل قیامت کے دن میدان معاشر میں انسان جب وہاں موجود ہوں گے، سرے ننگے ہوں گے، کسی کے سر پر اور تن پہ کپڑا نہیں ہوگا، مرد بھی ننگے، عورتیں بھی ننگی، وہاں پر سارے کھڑے ہیں، اور سارے میدان معاشر میں رب کائنات کے سامنے ہے۔ اچانک اعلان ہوتا ہے، ایک مرد عورت کو اٹھایا جائے اور اس کستوری کے ٹیلے پہ کھڑا کر دیا جائے، ان کو وہاں کھڑا کر دیا جائے گا، پھر اعلان ہوگا جنت سے پوشاک لائی جائے، جنت سے ایک پوشاک لائی جائے، کپڑا لایا جائے، سبز رنگ کا کپڑا، اس مرد و عورت کو پہنا دیا جائے۔ آپ بھی وہاں یہ منظر دیکھیں گے، میں نے بھی یہ منظر دیکھنا ہے، میری آنکھیں بھی لگی ہیں، آپ کی آنکھیں بھی لگی ہیں، اور سوال آتا ہے اللہ اس میں لباس بھائی کیا لباس
کو بھی یہ عزت، تاج پہنایا گیا، باپ کو بھی یہ عزت، تاج پہنایا گیا، اور سارے ننگے ہیں، ان کو پوشاک دی گئی۔ اس بچے کا کوئی چچا بھی ہوگا، اس بچے کا کوئی ماموں بھی ہوگا، اس کا بھائی بھی ہوگا، خاندان قوم قبیلے کا بندہ بھی ہوگا۔ میرا عزیز، یہ قرآن ہے ایسی چیز، اللہ کے نبی نے ان کو بھی شرف دے دیا۔ اللہ پیارے پیغمبر کہتے ہیں قیامت کے دن رب کائنات اس بچے کو آرڈر کریں گے کہ ہم نے اس قرآن کی وجہ سے، اس قرآن کے تقدس کی وجہ سے ہم تجھے عزت عطا کرتے ہیں۔ ہم نے تجھے کہا جنت میں چلتا جا، قرآن پڑھتا جا، تیرے ماں باپ کو دو شرف دیے، ایک ان کو تاج دیا اور ایک ان کے دم کو چھپایا۔ اب ہم تیرے رشتہ داروں کو بھی شرف دینا چاہتے ہیں۔ اے اللہ، کون سا شرف ہے جو میرے چچا کو ملے گا؟ کون سا شرف ہے جو میرے ماموں کو ملے گا؟ کون سا شرف ہے جو میرے تایا جان کو ملے گا؟ اور کون سا شرف ہے جو میری خالہ کو ملے گا؟ رب کائنات قیامت کے دن اس حافظ قرآن سے کہیں گے کہ تیرے رشتہ داروں میں وہ 10 آدمی جن پر ہم ناراض ہو چکے ہیں، اب تجھے یہ شرف دیتے ہیں، ان کے لیے سفارش کر، اور ہم ان کو بھی جنت عطا کرنا چاہتے ہیں۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ اس وجہ سے مشہور میرے کتنے افراد بیٹھے ہو، سب یہ نیت کرو ہم نے اللہ کی رحمت سے اپنے بیٹوں کو حافظ بنانا ہے، بیٹوں کو قرآن کا چوکیدار بنانا ہے۔ یہ کل سے انشاءاللہ رمضان شروع ہوگا۔ اچھا، سارے 12 مہینوں میں رمضان کو عزت کیوں ملی؟ اس کو اتنا مقام کیا ملا؟ امام الانبیاء نے کہا رمضان آیا، جہنم کا دروازہ بند کر دیا گیا، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، شیاطین کو جکڑ دیا گیا۔ رمضان آیا، اس کی عزت کی وجہ کیا ہے؟ اور وہ وجہ بھی قرآن کہتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے شہر رمضان کو، اس رمضان کے مہینے کو عزت اس وجہ سے دی، ہم نے اس رمضان میں قرآن پاک کو نازل کیا۔ یہ قرآن کہتا ہے، یہ تو قرآن کا بات مسئلہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن آیا، اس وجہ سے ہم نے رمضان کو عزت عطا کر دی۔ میرا بھائی، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو نعمتیں عطا کی، سب سے بڑی 2 نعمتیں عطا کی۔ ایک نعمت آقا دو عالم کی صورت میں اللہ نے عطا فرمائی، اور ایک نعمت قرآن پاک کی صورت میں اللہ نے عطا فرمائی۔ ان سے بڑی نعمتیں نہیں ہیں۔ پیارے پیغمبر بھی آیا اور قرآن پاک بھی آیا، یہ اعلیٰ نعمتیں ہیں۔ میرا بھائی، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں یہ بات نظر آتی ہے، حضرت ابراہیم لاکھوں من ایک آگ میں کودے تھے، یا نہ رکونی بردا، اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈا کیا تھا۔ یہ قرآن شہادت دیتا ہے۔ اور قرآن پاک میں حضرت موسیٰ کی لاٹھی کا تذکرہ ملتا ہے، وہ لاٹھی زمین پہ پھینکتے اژدہا بن جاتی، اور وہ لاٹھی اگر پہاڑ پہ ٹکراتی 12 چشمے
اس وجہ سے رمضان کو زیادہ مقام ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا، اس میں قرآن آیا ہے۔ چلیے ایک اور انداز آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، یہ بلا چلا انداز ہے، قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ رہا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انبیاء کو بلائیں گے، جی بالنبیین والشہداء، آجو پیغمبروں، اے لوگ یہ تیری امت ہے، کٹہرے میں آ کر کھڑے ہو جائیے، کہیں اپنی امت کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اے شیش تیری امت ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آدم یہ تیرے بیٹے ہیں، ابراہیم تیری امت ہے، عیسیٰ تیری امت ہے، موسیٰ تیری امت ہے علیہ السلام۔ 1.25 لاکھ کے لگ بھگ انبیاء کو بلایا جائے گا، یہ تمہاری امت ہے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ جی بالنبیین والشہداء، گواہ لائے جائیں گے اور نبیوں کو بلایا جائے گا اور گواہی دینے والا گواہی دے گا۔ آخر میں سید الانبیاء، فخر موجودات، سید الاولین والآخرین بلائے جائیں گے۔ میرے نبی آپ بھی کٹہرے میں چلے جائیے، یہ آپ کی امت ہے، آپ ان کے بارے میں کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ رب کا قرآن کہتا ہے، حدیث بخاری کہتی ہے، پیغمبر کائنات فرمائیں گے، اے اللہ کنت انت الرقیب علیہم، میں کیا کہنا چاہوں گا ان کے بارے میں؟ ایک تو خود ہی کہہ ان کے بارے میں، چونکہ تو ہی ان کا سب سے بڑا گواہ ہے۔ اور نمبر 2، القرآن حجت لک علیک، ان کے اوپر اگلا گواہ میرا قرآن ہے، اگلا گواہ میرا، بس میں 2 ہی گواہ لایا ہوں، اللہ ایک تیری ذات ہے اور ایک یہ قرآن پاک ہے۔ اللہ فرمائیں گے میرے محبوب آپ ادھر آ جائیے، آپ بیٹھ جائیے، یہ رکشہ قرآن اور حدیث دونوں کو ملا کر کھینچنے لگا ہوں، اپنا ضمیر اور اپنے من کی بات کہنے چاہتا ہوں۔ فرمایا بیٹھ جاؤ، پیغمبر بیٹھ گئے، آ جائیے کٹہرے، اس کٹہرے میں آ کر کھڑے ہو جائیے۔ اس کٹہرے میں بندہ کھڑا ہے، ایک دوسرا کٹہرا قرآن پاک بھی آ گیا، القرآن حجت لک علیک آ گیا، قرآن پاک ادھر کھڑا ہے، آپ ادھر کھڑے ہیں، رب کہے گا قرآن کہیے کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ خیالی بائی پاس کا اس محلہ عفان فلانا بندہ، مثلا یہ صاحب ہے، آپ کا کہنا ہے عمران صاحب، آپ آ جائیے، اس محلے کا ایک بندہ آیا، کٹہرا میں کھڑا ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، القرآن حجت لک علیک۔ مولوی مدیول آئے گا تو قرآن ساتھ ہے، مولوی طاہر آئے گا تو قرآن، عمران بھائی آئے گا تو قرآن ساتھ ہے، انور صاحب سامنے بیٹھے ہیں، وہ آئیں گے تو قرآن ساتھ ہے، قاضی صاحب آئیں گے تو قرآن، یہ ماشاءاللہ بہترین قاری قرآن ہے، یہ آئیں گے تو قرآن ساتھ ہے۔ امام ربیعہ نے خود کہتے ہیں القرآن حجت لک علیک۔ اگلا منظر ذکر کرنا چاہتا ہوں، یہ کٹہرا ہے، یہاں عمران کھڑے اور وہاں سا اللہ کا قرآن کھڑا ہے، پیغمبر دیکھ رہے ہیں، آدم موجود ہے اور نور موجود ہے، ساری کائنات موجود ہے، کہیے قرآن کیا کہنا چاہتے ہو؟ قرآن کہتا ہے اے اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دیا جائے، اس کو جنت میں دے دیا جائے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ بخاری کا ایک مقام ہوگا، یاسین بر صاحب، مولانا ظفر صاحب موجود ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، حضرت انس بن مالک راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ، آپ علیہ السلام نے کہا جب قیامت کا دن ہوگا میں شفاعت سے لے کر پہنچوں گا، شفاعتیں کرتا جاؤں گا اور 3 دفعہ میں سفارش کروں گا، 4تھی دفعہ اللہ کہیں گے میرے نبی اب سفارش کیجیے، میں کہوں گا اللہ میں کس طرح سفارش کروں؟ آگے قرآن کھڑا ہے، الا من حبس القرآن، آگے سامنے قرآن کھڑا ہے، فیحب لہذا قرآن نے کہہ دیا ہے اے اللہ کے پاک پیغمبر، اے شافی محشر، اے صاحب قرآن، قرآن آپ ہی کے سینے پہ آیا ہوں، آپ ہی کے دل پہ آیا ہوں، خدا کے لیے آپ کسی کے لیے سفارش کرنا کریں،
جو جہنم میں رہ گیا ہے اب میں اس کو جہنم سے نکلنے نہیں دوں گا. یہ حدیث مصطفیٰ بخاری کی ہے. کہیے کیا کہنا چاہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ اس کو جنت میں دے دے، میں گواہ ہوں اس کا. اللہ فرمائے گا کیا گواہ ہے؟ مثلاً کیا کہنا چاہتا ہے؟ مثلاً ان کی بات آگے نہیں کر رہا، آج میں اس کی بات کہنا چاہتا ہوں. جس کے پاس اولاد نہیں ہے، جس کے پاس بچہ نہیں ہے، جس کے پاس بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، قرآن یوں کہنا شروع کرے گا اور حجت وہ حجت بن کر آئے گا. اے رب العالمین، اس کے پاس اولاد نہیں تھی، مثلاً یہ اولاد سے محروم تھا، یہ بیٹوں سے محروم تھا، یہ بیٹیوں سے محروم تھا. شیطان آیا، شیطان نے اس کے دل و دماغ پہ قبضہ ڈال دیا. اس نے آ کر اس کو یہ بات کہہ دی کہ یار فلاں بزرگ کے پاس جاتے ہیں بیٹا مل جائے گا، فلاں قبیل لیتے ہیں اولاد مل جائے گی، فلاں قبر پہ جاتے ہیں اولاد مل جائے گی. جو معاشرے میں چل رہا ہے، جو معاشرے میں چل رہا ہے، فلاں جگہ سے چلتے ہیں اولاد مل جائے گی، فلاں جگہ پہ جا کر ہم حاضری دیتے ہیں. محلہ بسنے والا میں ایک وہاں پر دربار ہے، میں صبح صبح نماز پڑھانے کے لیے وہاں جاتا ہوں اور جب وہاں سے گزرتا تھا ایک بوڑھا بندہ میں نے صبح صبح دیکھنا وہ اس دیوار کے ساتھ لپکا ہوتا اور وہ چوم رہا ہوتا اور اس کے ساتھ ہاتھ لگائے بیٹھا ہوتا. اور ایک دن میرا آمنا سامنا ایک سبز منڈی میں اس کے ساتھ ہوا. میں نے کہا دیکھو میں نے اکثر آپ کو وہاں دیکھا ہے، آپ وہاں کیا کرتے ہیں؟ مجھے کہتا تو وہابی تو نہیں ہے. میں نے کہا اس میں وہابیت کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم بھی قبروں پہ جاتے ہیں. پیارے پیغمبر نے کہا تھا قبرستان جایا کرو لیکن وہاں پر لینے نہیں دینے جایا کرو، دعا کرنے کے لیے جایا کرو، اپنی آخرت کو یاد کرنے کے لیے جایا کرو. آپ وہاں کیا کرتے ہیں؟ اس نے مجھے جواب دیا کہ یہ میرا عقیدہ ہے جب تک میں قبر کی اس دیوار کو چھو نہ لوں تو اس دن مجھے روزی نہیں ملتی. ہمارے عالم چوک پر ایک آدمی فروٹ کی ریڑھی لگایا کرتا. میں ایک دن جمعہ پڑھا کے جا رہا تھا، مجھے کھڑا کیا اس نے کہ میں نے آج مولوی صاحب نے بات کمال آگا بڑے مزیدار مسئلہ بیان کیا. میں نے کہا کیا کیا؟ میں نے کہا آپ نہیں مانیں گے. میں نے کہا میں مانوں گا، بتائیے. میں حقیقت کر رہا ہوں، باوجود یہاں ممبر پر بیٹھا ہوں. میں نے کہا بتائیے. اب وہ مسئلہ بتا رہا ہے. میں نے کہا مولوی صاحب نے مجھے آج ہمیں یہ جمعے کے خطبہ میں یہ بات بیان کی ہے، فلاں بزرگ فوت ہو گئے، لوگوں نے اس کو دفنا دیا. دفنانے کے بعد اگلے دن فاتحہ خوانی کے لیے لوگ اس کی قبر پہ گئے تو دیکھتے کیا ہے کہ بابا جی قبر سے باہر نکل کر گندے چوس رہے ہیں. یہ بڑا مزیدار مسئلہ ہے. اے رب کائنات، اس کے پاس اولاد نہیں تھی، بیٹے نہیں تھے، بیٹیاں نہیں تھی، دکھوں کا مارا ہوا، پریشانی میں مبتلا، مصیبتوں کی دلدل میں پھنسا ہوا اور تکلیف و الجھن کا شکار ادھر ادھر بھاگتا رہا. بےآخر اس کے دماغ میں یہ بات آئی یار فلاں کے پاس جاتے ہیں اولاد مل جائے گی. میں یہ جا رہا تھا، سامنے میں بھی آ گیا. میں نے کہا بابا جی ذرا مجھے تو سن کے جاؤ، ذرا میرا مطالعہ کر کے تو جاؤ. اے رب کائنات، میری آیتیں اس کے دل و دماغ پہ آ گئی، اس نے کان رکھے اور میں نے میری آیتیں پڑھنا شروع ہو گئی. اس کے کان میں آئی للہ ملک السماوات والارض کہ کائنات آسمان کی بادشاہیاں بھی رب کے پاس ہے، زمین کی کائنات بادشاہیاں بھی رب کے پاس ہے. کل کائنات کا راج، کل کائنات کی ساری بادشاہیاں رب کے پاس ہے. یا خلق ما یشاء، جس کو جو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. یہاں من یشاء اناسا، جس کو چاہے بیٹیاں دے دے، جس کو چاہے بیٹے عطا کر دے، جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں میراث کر دے دے. اور ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہے باز کر دے. کوئی نہیں دے سکتا. اولاد دینا کسی کے قبضہ میں نہیں ہے. اولاد دینا، بیٹے دینا، بیٹیاں دینا کس کا اختیار ہے؟ نعرے تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، کہیں اے خدا. حاجت روا مشکل کشا، مسلک حق، مسلک جمعیت اشاعت التوحید و سنت. اس کے
کان میں یہ آیت گونج گئی، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکورا۔ اور یہاں یہ بھی نقطہ قابل ذکر ہے، اللہ نے جب اولاد دینے کا ذکر کیا پہلے بیٹی کو بیان کیا، بیٹے کو بعد میں بیان کیا، بیٹی پہلے بیٹا بعد میں بیان کیا، بیٹی پہلے آئی اور اس کو یہ بات بھی سمجھائی گئی۔ اور یار ایک وہ بھی بزرگ ہے قرآن پاک کی آیتوں میں موجود ہے، 110 سال کی عمر تک یا 95 سال کی عمر تک، 120 سال کی عمر تک، 105 سال کی عمر تک، متعدد اقوال، ایک آدمی تھا، ایک بزرگ تھا، ایک نیک انسان تھا، جوانی سے لگا اللہ بیٹا دے دے، کبھی کہتا ہے لا لا تذرنی فردا، اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑ، کبھی کہتا ہے اے اللہ ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ پاکیزہ اولاد عطا کر، اور کبھی تنہائی میں جاتا ہے کاف یا انسان ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادی ربہ نداء خفیا، خفیہ خفیہ اپنے رب سے مانگتا ہے اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے، اور اللہ نے جوانی میں بیٹا نہیں دیا اور اس کی جوانی بھی گزر گئی اور بڑھاپے کا انتہا مقام ہو گیا اور یہاں تک مقام پہنچا، قرآن کہتے اشتعل الرأس، اس کا سر شعلے مارنے لگ گیا اور میخ بھی یہاں سے خشک ہونے لگ گئی اور اس کی کمر جھکنے لگ گئی اور وہ یہاں تک پہنچا بیوی باز ہو گئی، 95 سال کی عمر کو پہنچ گئی، جب اس بندے کی عمر 110 سال تک آئی، بیوی کی عمر 95 سال تک آئی، رب کائنات نے کہا اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ، اے زکریا تجھے بیٹے کی بشارت دے رہا ہوں، تجھے بیٹے کی بشارت دے رہا ہوں، بیٹا آئے گا۔ اللہ بیٹا کیسے ہوگا؟ میں تو بڈھا ہوں، بزرگ ہوں، بیوی باز ہے، بیٹا کیسے آئے گا؟ قرآن کہتا ہے کالا کذالک، قرآن نے کیا جملے بولے کالا اور سارے بولے کالا کذالک، کمال۔ ساری دنیا نے ہمارا پتہ کیا کیا؟ اور میاں سادہ اختیار، چاہے جوانی میں دے دے اور چاہے بڑھاپے میں، یہ ہمارا اختیار ہے، جو کہہ لیا ہوتے رہے گا۔ سب نے ہمارا یہ کیا، لیکن ایک ایسے مفسر آئے حضرت مولانا حسین علی بابچمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا حسین علی الوانی جمعیت اشاعت توحید و سنت کے بانی ہیں، ہماری جماعت کے بنیاد ہیں، انہوں نے مانا کیا اور یہ مانا جو مولانا حسین علی صاحب نے کیا یہ صرف اس ایک لفظ کا نہیں کیا، قریب قریب اسی طرح کے خوبصورت ہمارے قرآن مقدس کی متعدد آیات، متعدد مقامات کے کیے۔ مولانا نے فرمایا کالا کذالک، کاف کو بیان کمال کے لیے رکھا اور فرمانے لگے اللہ نے کہا اے زکریا تو یہ کہتا ہے جوانی گزر گئی اور بڑھاپا آ گیا، تو یہ کہتا ہے میری بیوی باز ہو گئی اور جوانی اس کی بھی چلی گئی، آپ نے یہ بات کہی میرا سر شعلے مارنے لگ گیا، آپ نے یہ کہا میرے ہڈیوں کی میخیں خشک ہونے لگ گئی اور جوانی گزر گئی، بیٹا کیسے ہوگا؟ کالا کذالک، اے جوان میاں بیوی ہو، عورت بھی جوان اور خاوند بھی جوان، ان کی شادی ہوئی، وظیفہ زوجیت کے بعد اولاد دینا، قانون رکھتا ہوں، اولاد دینا، اصول رکھتا ہوں، اولاد دینا، عادت رکھتا ہوں، کالا کذالک، بیوی باز ہو جائے اور خاوند بوڑھا ہو جائے، جوانی گزر جائے، امیدیں ختم ہو جائیں، اسی وقت میں اس زمانہ میں بیٹا دینا یہ میرے رب کا کمال ہے، یہ میرا کیا ہے؟ کمال ہے۔ یہ ہم نے سبق اپنے اساتذہ سے پڑھا ہے، یہ حدیثیں ہم نے اپنے اساتذہ سے پڑھی ہیں، ہم تم کتے لوگ نہیں ہیں، ہماری باقاعدہ نسبت موجود ہے، ہماری نسلیں موجود ہیں،
ہمارا وجود ہے، ہم قرآن پڑھیں اس کی بھی نسبت اوپر تک رکھتے ہیں، اور حدیث پڑھیں اس کی بھی نسبت اوپر تک رکھتے ہیں۔ ایک دفعہ نظر آئیے ولی کامل شیخ المشائخ یادگار اسلام استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا قاضی عبد الرحمان رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ جو میں آپ کو حدیث سے سنا رہا ہوں، میں کبھی بخاری کا حوالہ دیتا ہوں، کبھی ترمذی کا، کبھی فلاں کتاب کا، یہ حدیثیں میں نے حضرت شیخ سے پڑھی تھی، سامنے بیٹھ کر پڑھی، قاضی صاحب کے مدرسہ میں پڑھی، جامعہ صدیقیہ میں پڑھی، وہاں ہم نے یہ حدیثیں پڑھی، اور میں نے پہلے کہا ہے ہم اپنی حدیثوں کی بھی نسبت رکھتے ہیں اور قرآن کی آیتوں کی بھی نسبت رکھتے ہیں۔ یہ جتنے بھی آیات قرآن کی پڑھ رہا ہوں، جتنی حدیث کو میں سنا رہا ہوں، ذرا میں اپنی بات اپنے استاد سے آگے تک چلاتا ہوں۔ میں نے حدیث پاک جامعہ صدیقیہ میں حضرت قاضی شمس الدین نور اللہ مرکزہ کے ادارہ میں دینی درسگاہ میں نے حضرت قاضی عبد الرحمان کے سامنے بیٹھ کر حدیث پڑھی، اور ہمیں ہمارے استاد نے کہا تھا کہ میں نے حدیث ان کے دادا جان حضرت قاضی شمس الدین سے پڑھی تھی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور وہ فرماتے تھے مجھے میرے استاد قاضی شمس الدین نے کہا تھا، میں نے حدیث اسی درد کے ساتھ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری سے پڑھی، اور علامہ انور شاہ کشمیری نے کہا میں نے حدیث حضرت شیخ الہند سے پڑھی، شیخ الہند نے کہا میں نے حدیث حضرت قاسم العلم والخیرہ مولانا قاسم ننوتوی سے پڑھی، مولانا ننوتوی نے کہا میں نے حدیث شاہ عبد الغنی سے پڑھی، شاہ عبد الغنی نے کہا میں نے حدیث شاہ محمد اسحاق سے پڑھی، شاہ محمد اسحاق نے کہا میں نے حدیث شاہ ولی اللہ سے پڑھی، شاہ ولی اللہ نے کہا میں نے حدیث حضرت مولانا ابو طاہر مدنی سے پڑھی، ابو طاہر نے کہا میں نے حدیث شیخ عبد الحق سے پڑھی، شیخ عبد الحق نے کہا میں نے حدیث محمد طاہر پٹنی سے پڑھی، محمد طاہر پٹنی نے کہا میں نے حدیث شیخ حسام الدین سے پڑھی، شیخ حسام الدین نے کہا میں نے حدیث ربیع بن سبیع سے پڑھی، ربیع کہتے تھے میں نے حدیث امام ترمذی سے پڑھی، امام ترمذی نے کہا میں نے حدیث امام بخاری سے پڑھی، امام بخاری نے کہا میں نے حدیث حماد بن زید سے پڑھی، حماد بن زید نے کہا میں نے حدیث حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے پڑھی، امام اعظم نے کہا میں نے حدیث انس بن مالک سے پڑھی، انس نے کہا میں نے اس انداز کی حدیث امام الانبیاء سید الورا حضرت جناب محمد رسول اللہ سے پڑھی صلی اللہ تعالی۔ ہم اپنی نسبت رکھتے ہیں، ہماری جماعت کی ایک نسبت ہے، ہم یہاں بیٹھ کر کبھی کوچوں میں بیٹھ کر مولوی نہیں بنے، ہم نے یہاں بیٹھ کر ہمارا کوئی عقیدہ ہے، یہ تو حدیثوں کی نسبت ہے۔ توجہ کے ساتھ حدیث بخاری ہے، پہلی بخاری کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات۔ میں اپنی سند نبی پاک علیہ السلام تک یہاں سے ذکر کر سکتا ہوں، پہلی حدیث بخاری کی، لیکن سنیے انما الاعمال بالنیات رسول اللہ نے فرمایا، بخاری پہلی سند لائے، پہلی حدیث لائے۔ میرا تو عقیدہ ہے، ہماری جماعت کا تو عقیدہ ہے، اگر حدیث پڑھاتے ہوئے امام الانبیاء نے ہونٹوں کو حرکت دی اور جس انداز کے ساتھ حرکت دی، ارے بھائی ہم تو اس ہونٹوں کی حرکت کی نسبت بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ چھٹے نمبر کی روایت یا پانچویں نمبر کی حدیث بخاری کی کھول کر دیکھ لیجیے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے، میرے محبوب پیغمبر جب ہمارا نمائندہ پڑھ رہا ہو، حضرت جبریل آپ کے وحی دے کر آئے، آپ اپنی ہونٹوں کو حرکت نہ دیا کریں، آپ اپنی لب مبارک کو حرکت نہ دیں۔ حضرت جبریل آ کر وحی اتارتے نا رسول اللہ علیہ السلام پر، تو نبی علیہ السلام کی ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں۔ مثلا حضرت جبریل کہہ رہے ہیں نا کہ لا اقسم بیوم القیامہ، تو حضور بھی یوں فرماتے ہیں تاکہ بھول نہ جائے نا یہ۔ اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ میرے محبوب آپ اس مشقت میں نہ پڑھیں،
جبریل کی سن لیا کریں. یہ ہمارا نمائندہ قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کا ادب میرے محبوب پتہ کیا ہے؟ جب قرآن پڑھا جائے اگلا بندہ نہ پڑھے بلکہ اور سمجھ رہے ہو آپ؟ ہم یہیں سے بنیاد بناتے ہیں. جب امام سورۃ فاتحہ نماز میں پڑھتا ہے اور فاتحہ کے علاوہ قرآن پڑھتا ہے، جس طرح سورۃ فاتحہ کے علاوہ قرآن پیچھے مقتدی نہیں نہ پڑھتے کیونکہ امام نے پڑھا ہوا ہے، ہم نے سنا ہے، اسی طرح سورۃ فاتحہ بھی مقتدی نہ پڑھے. ہمارا عقیدہ ہے امام کا پڑھا ہوا ہمارے لیے کافی. لا تحرک به لسانک، آپ اپنی زبان کو اور اپنے لب مبارک کو حرکت نہ دیں. یہ روایت بیان کی حضرت عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ عنہما نے، اور ابن عباس سامنے ان کا شاگرد بیٹھا ہے حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اے بیٹا سعید، میں تجھے بتاؤں رسول اللہ کیسے زبان اور لب مبارک کو حرکت دیتے تھے؟ کہا ساری بتاؤ. ابن عباس نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دے کر دکھلایا، اور جب سعید ابن جبیر نے یہ روایت آگے بیان کی، ان کا شاگرد سفیان ثوری بیٹھے ہیں اور حضرت سعید نے کہا اے سفیان، اے میرا بیٹا، اے میرا شاگرد، تجھے دکھاؤ کس طرح پیغمبر کائنات اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے. جی استاد جی بیان کیجیے. انہوں نے بیان کیا، میں کائنات کے رب کی قسم دے کے کہتا ہوں، جب میں نے حدیث پڑھی اور میرے ساتھیوں نے قاضی صاحب کے سامنے حدیث پڑھی تو میرے شیخ نے، استاد نے یہ بات کہی تھی، میں تمہیں اس طرح ہونٹوں کی حرکت کر کے دکھاتا ہوں جس طرح قاضی شمس الدین نے کر کے دکھائی تھی، اور قاضی صاحب نے کہا تھا اس طرح دکھاتا ہوں جس طرح میرے استاد علامہ انور شاہ کشمیری نے کر کے دکھائی تھی. اور یہ سلسلہ آگے تک چلتا رہا. ابن عباس نے فرمایا میں تمہیں اس طرح دکھاتا ہوں جس طرح رسول اللہ نے کر کے دکھلائی تھی. اور دین پہ اعتراض کرنے والوں اور اسلام پر سوالات اٹھانے والوں، اور یہاں تک اسلام کا مقام ہے، قرآن بھی محفوظ ہے، نبی کی حدیث بھی محفوظ ہے، پیغمبر کا عمل بھی محفوظ ہے، اور پیغمبر کے تو ہونٹوں کی حرکت بھی محفوظ ہے. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک کا ہر فعل، رسول اللہ کی ہر بات محفوظ ہے، ہر چیز محفوظ ہے. اس وجہ سے میرا بھائی قرآن کے ساتھ لگ جاؤ. چلیے آخری بات کہہ رہا ہوں. کٹہرے میں ایک بندہ کھڑا ہے، ساتھ قرآن کھڑا ہے. اللہ کہے بتاؤ جی یہ بندہ کیسا ہے، یہ بندہ کیسا ہے؟ قرآن کہہ رہا، قرآن یہ جواب دے دے اے اللہ مجھے تعویذوں میں مٹھا کر اس نے استعمال کیا، آگے چل. اللہ اس نے کھول کر دیا، آگے چل. اس نے قبروں پہ مجھے پڑا، آگے چل. اس کی بیٹی اور بہن کی شادی تھی اور مجھے سائے کے طور پر سامنے لایا گیا، میرے نیچے سے بہن کو گزارا گیا، آگے چل. اس نے گلاب میں بند کر دیا، آگے چل. اور قرآن نے کہہ دے اس نے رمضان میں مجھے کھولا، آگے پیچھے نہیں کھولا، آگے چلتا تھا. آپ مجھے بتائیے قرآن کی یہ گواہی ہمارے حق میں جائے گی کے خلاف جائے گی؟ اور بولو شاباش، ہمارے خلاف جائے گی. اس وجہ سے میرا بھائی قرآن کے قریب ہو جاؤ، قرآن پاک کے ساتھ محبت کرنے لگ جاؤ، قرآن پاک کے چوکی دار بن جاؤ، اور قرآن پاک کو سینے کے ساتھ لگانے والے بن جاؤ. آپ نے بڑے بڑے استقبال دیکھے، وزیر اعظم کا استقبال ہو رہا ہے، پھول کی پتیاں شامل ہو رہی ہیں، چودھری کا استقبال ہو رہا ہے، اور لوگ بالحانہ محبت ہے کتابوں میں کھڑے ہیں. اور آپ نے دورے کا استقبال بھی دیکھا، پھول پھینکے گئے اور لوگ اس کو جی آیا کہتے رہے. بڑے بڑے استقبال آئے. آج آ میں تیرا بھی استقبال تجھے حدیث سے ذکر کرتا ہوں. اگر تیری محبت قرآن کے ساتھ ہو جائے گی، تیرا پیار قرآن پاک کے ساتھ ہو جائے گا، اور قرآن کو سینے کے ساتھ لگانا شروع کر دے گا. پیغمبر کائنات کا یہ اعلان آج بھی ہمیں حدیث
اس وجہ سے سارے وعدہ کرو کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑیں گے انشاءاللہ، اس کو پڑھیں گے بھی، مولانا کے پاس آ کر سیکھیں گے بھی، اور ہم ان سے ترجمہ بھی یاد کریں گے، اور ان کے ساتھ ہم مسائل پر، قرآن پاک کے مسائل پر گفتگو کریں گے۔ مولوی جی قرآن پاک میں یہ مسئلہ بتائیے، ارے بھائی اگر نظر آپ کی اوقاف جیسی ہے، اگر آپ کی نظر فکر جیسی ہے، اگر آپ کی توجہ جستجو جیسی ہے، انشاءاللہ جو بھی مسئلہ نکالو گے پیش آئے گا، تمہیں قرآن پاک سے وہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ مثال سنیے، اجازت دیجیے، کسی زمانے کی بات ہے، ایک وزیر نے اپنی بیوی سے کہا اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تجھے طلاق ہے۔ بیوی بھی سمجھدار تھی، اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا کہ چاند سے زیادہ حسن کس کے پاس آ سکتا ہے، اور بات چلی کوفہ کے اندر، بغداد کے اندر، یار مولویوں سے مسئلہ پوچھیے۔ جس مولوی سے بھی مسئلہ پوچھا گیا اس نے کہا کہ میاں جی طلاق ہو گئی، بیوی جدا ہو گئی۔ جس سے بھی پوچھا گیا ہر کسی نے یہی جواب دیا۔ امام سفیان ثوری سے پوچھا، اس نے کہا طلاق ہو گئی۔ امام شافعی سے پوچھا، اس نے کہا طلاق ہو گئی، اور چلتے رہا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی بات آ گئی، رحمت اللہ رحمتاً واسعۃ کاملۃ۔ حضرت آپ بھی فرمائیے، آپ کا بھی بڑا نام ہے، آپ فرمائیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت امام نے کہا، ابو حنیفہ نے کہا، سراج الامت نے کہا، اور اس بندے نے کہا جس کے بارے میں اللہ کے نبی کہہ چکے تھے لو کان الدین معلقا بالسریا، اگر یہ دین علم سریا ستارے پہ بھی جا کے نظر جائے، فارس کا بیٹا آئے گا وہاں سے دین کو اٹھا آئے گا۔ حضرت آپ کہیے، امام اعظم نے کہا میری جستجو معلومات کے مطابق طلاق واقعہ، انہوں نے کہا کہ جگ کہتا ہے طلاق واقعہ ہو گیا، آپ کہتے ہیں طلاق نہیں واقعہ ہو گیا۔ وزیر بھی سمجھدار تھا، اس نے سوچا الگ الگ دلائل لینے کی بجائے کیوں نہ ان مولویوں کو اکٹھا کر لیا جائے، ایک مقام پہ جمع کر لیا جائے، انہی سے پوچھ لیا جائے، وہاں بحث ہو جائے، مناظرہ ہو جائے، دلائل کا آمنا سامنا ہو جائے۔ آگے علماء، آگے وقت کے محدثین، وقت کے معلمین، آگے وقت کے مفسرین، آگے بڑے بڑے جید امام، بڑے بڑے فقیر لوگ آ گئے، سب نے کہا طلاق ہو گئی۔ امام اعظم کے وقت پر بات آئی، اے مولانا بن صاحب آپ کہتے ہیں طلاق نہیں ہوئی، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ امام اعظم نے کہا میرے پاس نہیں، رب کا قرآن ہے۔ انہوں نے کہا قرآن تو ان کے پاس بھی ہے، قرآن تیرے پاس بھی ہے، کیا وہ قرآن ان کو نہیں آتا جو آپ کو آتا ہے؟ بتائیے کون سا مقام ہے؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی، اللہ نے 4 قسمیں اٹھائی، اور بعض علماء نے لکھا لقد والی بھی قسم ہے، 5 قسمیں اٹھا کر رب کہتا ہے انسان کو سب سے اعلیٰ بنایا، سب سے حسین بنایا، سب سے خوبصورت بنایا۔ امام اعظم نے کہا اے رب کا قرآن تو قسم دے کے یہ بات کہتا ہے کہ یہ عورت اعلیٰ ہے، حسن میں زیادہ ہے، وزیر بھی حسن میں زیادہ ہے۔ رب کہتا ہے یہ حسین ہے، جب قرآن پاک کہتا ہے یہ آسمان سے بھی زیادہ حسین، سورج سے بھی زیادہ حسین، چاند سے بھی زیادہ حسین۔ طلاق واقعہ کیسے ہو میرا بھائی؟ اگر جستجو والی نظر رکھو گے، اگر عقیدے والا فام رکھو گے، اگر طلب کرنے کے لیے آؤ گے، مسئلہ پیش کرو گے، انشاءاللہ مسئلہ حل اللہ کا قرآن ضرور کر دے گا۔ اس وجہ سے دعا کیا کرو اللہ ان دلوں کو، ان سینوں کو، ان دماغوں کو قرآن کی روشنی سے منور فرمائے۔ اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور جو لوگ یہاں تعاون میں شریک ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آباد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت کو بہتر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔